الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
من ہے سیر کرنے کو، نہ گھر تیرا نہ گھر میرا، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، تیری روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، آدمی کا جسم ہے کیا جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب آگے سے ٹکرائے گی، یہ ساری عمارتیں ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، معزز مہمانان گرامی، اور جامعہ عبداللہ بن مسعود کی عظیم ہستیاں دو بھائیوں کی صورت میں آپ حضرات کے سامنے چمکتے چہرے اور کھلتے ہوئے پھولوں کی طرح مسکراتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارے بڑوں کی یادیں ہیں، کبھی 4 ہوا کرتے تھے وہ اللہ کو قبول ہو گئے۔ حضرت مولانا شفیق الرحمان درخواستی صاحب اور مولانا انیس الرحمان شہید، اللہ کریم ان کی قبروں پر اور خصوصاً امام الاولیاء حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نور اللہ مرکزہ، کاش آج اللہ انہیں زندگی عطا کرتے تو اپنے خاندان کے روشن چراغوں کو اس ادارے کی دن رات خدمت کرتے ہوئے دیکھ کر کتنا خوش ہوتے۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ آج ان بزرگوں کی بے پناہ محنت اللہ کریم قبول بھی فرمائے، فرشتے قبر میں پیغام لے کے جا رہے ہوں گے کہ جس مشن پر اپنے خاندان اور اپنی نسل کو ڈال کے آئے تھے، الحمدللہ استقامت کے ساتھ آج تک یہ کام جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم قیامت کی صبح تک اس ادارے کو آباد رکھے۔ دوستو، پلے کچھ نہیں رہا، بہت سارا سرمایہ ہم نے ضائع کر دیا۔ یہ 2 چہرے ہمارے سامنے ہیں، اللہ حاسدین کی حسد، بد نظروں کی بد نظری، شریروں کے شر سے اللہ اس خاندان کو محفوظ فرمائے۔ کبھی خانپور حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی کی آواز سے گونجتا تھا، کبھی مولانا شفیق الرحمان درخواستی کے روپ میں حضرت درخواستی کا چہرہ نظر آتا تھا۔ کہاں چلے گئے؟ موت میں کسی کو نہ چھوڑ۔ ایک بچپنا سا تھا اور سنا کرتے تھے، خانپور کے پیڑوں سے مشہور نہیں ہے، اللہ کے قرآن سے، محمد کے فرمان سے مشہور۔
پوری دنیا کے اندر اس کے فیض یافتہ ہے۔ میں گاؤں سے لوں عبداللہ درخواست دی، جب ڈاکٹر نبض پکڑ کے کہہ رہا تھا کہ آنکھیں بند ہیں، کومے میں چلے گئے ہیں، ہوش آیا تو سب کچھ کھو دیں گے، نہ قرآن یاد رہے گا نہ نبی کا فرمان یاد رہے گا، آنکھیں کھول کے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے مجھے کہتا ہے بھول جاؤں گا تو بیٹھ کے سننے والا بن، ابھی بھی تجھے قرآن زبانی سنا سکتا ہوں، محمد کا فرمان زبانی سنی سکتا ہوں۔ میں کہاں سے لاؤں جنگ کی سرزمین پر جب درخواستی کے قدم لگے، اور مولانا حق نواز جنگی کے جنازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا میں نے آسمان کو دو ہستیوں کے جنازے پر روتے دیکھا، ایک امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے جنازے پر، ایک حق نواز کے جنازے پر۔ میں کہاں سے لاؤں وہ نڈر مرد مجاہد جو باطل کے سامنے ایک حق کی دیوار بن کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے پوری دنیا کے باطل اور طاغوتی طاقتوں تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے، ہمیں محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ دنیا تھوڑی بھائی، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا، ایسے دھوکے میں ایسے لپیٹ میں لے کے آتی ہے، نہ انسان آگے کا رہتا ہے نہ پیچھے کا رہتا ہے۔ کام کر جاؤ ایسے کہ دیکھو چہرے پہ مسکراہٹیں ہیں، کام کر جاؤ ایسے، اللہ نے صحت اور زندگی عطا فرما رکھی ہے، یہ دنیا کی غذاؤں کی وجہ سے نہیں ہے، قرآن کا فیض ہے، حدیث کی برکت کی وجہ سے اللہ نے آباد کر رکھا ہے۔ اور آپ جتنے آنے والے ہیں، میں میزبان حضرات کی طرف سے تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ اللہ آپ کی رونقوں سے اس جامعہ کو اللہ آباد رکھے۔ حضرت شاہ صاحب کاظمی فرما رہے تھے کہ سالانہ موقع پر اللہ غنی، کوئی جانور ادارے کی خدمت یا کسی لحاظ سے کر دیا کرو، الحمدللہ ادارے عوام نہیں چلاتی، ادارے اللہ چلاتے۔ اگر عوام سے چلا کرتے تو کب کے دروازوں کو تالے لگ جاتے، حکومتوں کے تعاون سے چلا کرتے تو کب سے تالے لگ جاتے۔ میرے نبی کی دعائیں ہیں، اور خاص کر ایسے اداروں کے لیے کملی والے کے آنسو ہیں جو الحمدللہ چاروں طرف آیت الکرسی کا کام کر رہے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں اور نہ میں اس قابل ہوں کہ اس منبر پر بیٹھ سکوں، یہ میرے بڑوں کی کرسی۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ہمارے بڑوں کی زیارت کی، چھوٹے تھے ہمیں کیا پتا، لیکن آج پاکستان کے اندر کوئی اسٹیج، کوئی جلسہ ایسا نہیں جہاں پر حضرت درخواستی کا نام نہ گونجتا ہو۔ جب شیخ درخواستی کا نام آتا ہے آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں کہ موت ان کو بھی لے کے چلی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ قل متاع الدنیا قلیل، دنیا دھوکے کا گھر، دنیا مکڑی کا جالا، دنیا ناپید ہونے والی، یہاں کی عزت عارضی، یہاں کی ذلت عارضی، یہاں کا سونا عارضی، یہاں کی بدسکونی عارضی، یہاں کا آرام عارضی، یہاں کی خوشحالی عارضی۔ میرے عزیزوں یہ بات دنیا کے سامنے تیری میری سمجھ میں نہیں آتی۔ رحمت والے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا اس بات کو اس انداز سے فرما دیا کہ آنے والوں کی، سننے والوں کی سمجھ میں
آ گئی. جب تک اس بات کو سمجھے نہ تھے دنیا کے اندر انہیں کوئی پہچانتا نہ تھا. جب اس بات کو سمجھ کے اپنے دل دماغ کے اندر بٹھا لیا, اللہ جل شانہ نے صدیق اکبر بنا دیا, فاروق اعظم بنا دیا, عثمان ذوالنورین بنا دیا, علی المرتضی بنا دیا, حبشے کا بلال بنا دیا. میرے عزیزوں پھر نیزے کی اینیوں پر قرآن سنانا آسان لگا, تلواروں کے سائے میں قرآن پڑھنا آسان لگا, ابو جہل کی شرمگاہ پہ برچی کھا کے قرآن پڑھنا آسان لگا, زنیرہ کی آنکھیں نکل گئی لیکن قرآن پڑھنا آسان لگا. کون؟ حبشے کا بلال ہے. رب کعبہ کی قسم ہے مالی اعتبار سے اونچا کوئی نہیں, رنگ کا کالا سانولا ہے, کوئی میرے عزیزوں اونچا عہدہ کوئی نہیں. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا, کلمہ دل کے اندر اتر گیا. مارنے والوں نے مار مار کے انتہا کر دی. مکے کے بڑے سے بڑے طاقتور مارنے آ گئے, مارنے والوں کا ہاتھ پکڑ لیا. اور مکے کے کافروں, میں یوں نہیں کہتا میری مار میں کمی کر دو, میں یوں نہیں کہتا مجھے اذیتیں کم دو, بلکہ میں تمہارا ہاتھ اس لیے پکڑ رہا ہوں, مارنے سے فائدہ کوئی نہیں, جان تو جا سکتی ہے, ایمان میرے ہاتھ سے نہیں جا سکتا. مارنے والوں کہاں تک مجھے مارو گے, میرے جسم سے خون کے قطرے تو نکال دو گے لیکن سینے سے مصطفیٰ کی محبت نہیں نکال سکتے. مکے کے کافر کا ہاتھ پکڑا, ابو جہل کا ہاتھ پکڑا, اور مارنے والے تجھے طاقت پہ ناز ہے, میں کملی والے کے بلال کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے. کون ہے میرے عزیزوں؟ پہچانتا کوئی نہیں تھا. ایک وقت ایسا آیا 40,000 میرے نبی کے قدموں پہ لا کے ڈال دیے, 6 کپڑے کی دکانیں میرے نبی کے قدموں پہ قربان کر دی. کون؟ جسے شانوں والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. میرے عزیزوں تمہیں نبی کے یار تو بڑے نظر آئیں گے, صدیق با کمال جیسا کوئی نظر نہیں آئے گا. اللہ جل شانہ نے جو مانگا عطا فرما دیا. نگاہ مصطفیٰ کا کمال مانگا, اللہ نے عطا فرما دی. زیارت نبی کا چہرہ مانگا, اللہ نے عطا فرما دیا. بیٹی قدموں پہ قربان کر دی. میرے عزیزوں تم بھی جوان بیٹھے ہو, بیٹیوں والے بیٹھے ہو, اللہ پاک کی قسم آؤ تمہیں ایک بیٹی کا ذکر سناؤں جسے صدیقہ کائنات کہتے ہیں, جسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں. اللہ غنی. میرے عزیزوں کسی کو بھی کسی کی بیٹی کو فخر ہے کہ رشتہ ابا جان نے تلاش کیا, کسی کو فخر ہے رشتہ بھائی جان نے تلاش کیا, کسی کا رشتہ ماموں لے کے آئے گا, کسی کا رشتہ کاروباری حضرات لے کے آئیں گے. واہ صدیق تیری بیٹی کا کیا کہنا, تیرے رشتے کا پیغام اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے. کالی کملی والے کو ریشمی رومال میں عائشہ کا عکس دکھا دیا گیا. کملی والے دولہے کے لیے دلہن دنیا والے پسند کرتے ہیں, تیرے لیے عائشہ کا انتخاب رب ذوالجلال نے کیا. کون؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. رحمت والے نبی نے اعلان فرمایا. میرے عزیزوں تم دنیا کے اندر نکاح دیکھتے ہو, جب نکاح ہوتا ہے چھواروں کی بارش ہوتی ہے, جب نکاح ہوتا ہے طرح طرح کی ڈیزائن والی مٹھائی کی ڈبیاں تقسیم کی جاتی ہیں. یار یار کو آ کے ہار پہناتا ہے, یار یار کو آ کے مبارکباد دیتا ہے, یار یار کو گلے سے لگاتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت والے نبی کے گھر میں دلہن بن کے آئی. پروردگار عالم نے اعلان فرما دیا کہ میرا حبیب میں بھی تجھے ایسا تحفہ دوں گا, قیامت کی صبح تک کوئی ایسا تحفہ کسی یار کو دے نہیں سکتا, کوئی کسی کے حبیب کو دے نہیں سکتا. الہ العالمین مجھے کیا تحفہ ملے گا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب عائشہ میرے گھر میں دلہن بن کے آئی, اس خوشی میں اللہ جل شانہ نے اس نکاح کے موقع پر سارے آسمان کے فرشتوں کو گواہ بنا لیا. اس نکاح کی برکت سے رب ذوالجلال نے 40 دن تک جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا, 40 دن تک جنت کے دروازوں کو کھول دیا تھا. جمادی الثانی کے حوالے سے
سے دو جملے دے کے چلا جاؤں، رجب المرجب کا مہینہ آ گیا، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ دوستو دعائیں یاد کر لو، مسموم دعاؤں نے قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے۔ دو جملے بیٹی پہ دے کے چلا جاؤں، پھر رجب پہ بات کروں گا۔ اللہ کی قسم میں رٹی رٹائی تقریر نہیں کر رہا، صبح سے درود شریف پڑھ کے تھک گیا۔ یا اللہ یہ سٹیج بہت اونچی، یہ مقام بہت اونچا، یا اللہ مجھے بھی دو جملے کہنے کی سعادت نصیب فرما دے۔ میں کوئی ولیوں کے گھرانے کا نہیں، میں کوئی دینداروں کے گھرانے کا نہیں، میرا ابا تو پرائمری سکول کا ماسٹر تھا۔ رب کعبہ کی قسم 31 سال پہلے چھوڑ کے چلا گیا۔ اماں چاہتی موٹر سائیکل کی دکان پہ بھیج دیتی، اماں چاہتی کریانے پرچون کی دکان پہ بھیج دیتی۔ 3 سال پہلے اماں بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ اللہ اکبر، میری ماں کا احسان ہمارے اوپر ہے جس نے 5 بھائیوں کو قرآن کا حافظ بنایا، عالم بنا دیا۔ میرا ایمان کہتا ہے ہمارے پاس دنیا کے تحفے کوئی نہیں، لیکن جب منبر پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتے ہوں گے، اللہ ماں باپ کی قبر کو روشن کرتا ہوگا۔ یہ صرف میری ذات کے لیے نہیں، رب کعبہ کی قسم آج مولانا عبدالرؤف درخواستی زندہ ہوتے، حبیب الرحمان درخواستی کے جملوں کو سن کر، مولانا سیف الرحمان درخواستی کے جملوں کو سن کر، رب کعبہ کی قسم کاش دل باغ باغ ہو جاتا۔ لیکن میرا ایمان کہتا ہے آج جب کہ ان کی زبان سے قرآن پڑھ قرآن کی آواز آتی ہوگی، نبی کے فرمان کی آواز آتی ہوگی، اللہ اکبر، ہر روزانہ جا کے ابا عبدالرؤف کو فرشتے تحفہ دیتے ہوں گے۔ دیکھ شفیق الرحمان درخواستی نبی کی حدیث کی خدمت کرتا آ گیا، وہ انیس الرحمان درخواستی اللہ اکبر شہادت کا تاج پہن کے آ گیا۔ حبیب الرحمان درخواستی قرآن کی تفسیر لکھ چکا ہے، سیف الرحمان درخواستی محمد کا پیغام کریا کریا پہنچا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے نسل در نسل یہ کام لے لیا۔ میرے عزیزوں تم بھی اپنے اندر ایسے گش پیدا کرو، تم بھی اپنے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کرو تو اللہ کے قرآن والا بن جاتا ہے، ساری دنیا اللہ اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ دیکھو کردار میں بھی سفید بیٹھے، لباس میں بھی سفید بیٹھے، چہرے پہ بھی ماشاءاللہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک نظر آ رہی ہے۔ میرے عزیزوں یہ گھی مکھن کا کمال کوئی نہیں، یہ اللہ کے قرآن کا، محمد کے پاک فرمان کا کمال ہے۔ قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے پوچھو، تو نے تو گود میں ایک پوت کو کھلایا تھا، تو نے تو سینے سے لگا کے دودھ پلایا تھا، کیا پتا تھا وقت آنے پر قرآن کی تفسیر لکھنے والا بن جائے گا، تیرے دودھ کے اندر اتنی برکت آئے گی مفسر قرآن بن جائے گا، وقت کا شیخ الحدیث بن جائے گا۔ رب کائنات کی قسم، ماں کے دودھ کی ان حضرات نے لاج رکھ لی، اماں کے پسینے کی ان حضرات نے لاج رکھ لی۔ میں اس ماں کو کھڑے ہو کے کتنے سلام کروں جس نے گود میں انہیں خدا کا قرآن سنایا، میں اس ماں کو کتنے سلام کروں جس نے گود میں اللہ کا انہیں ذکر سنایا۔ کاش اماں آج اپنے بیٹوں کو دیکھتی، اللہ اکبر، یہ سر پہ دستاریں بندھی ہوئی ہے، کندھے پہ رومال ہے، ہاتھ میں عصا ہے، سفید رنگ کا لباس پہن کے، اللہ کی قسم یہ کوئی دنیا دار نظر نہیں آ رہا بلکہ محمد کا غلام صدیق کا جانثار نظر آ رہا۔ خوشامد کرنا میرا مزاج کوئی نہیں، اللہ میرے ایک ایک جملے کو قبول فرما لے۔ آؤ ذرا بات بیٹی کی، آج مجھے کھلا موقع ملا، میرا دل چاہ رہا میں کچھ باتیں آپ سے کر کے جاؤں۔ آؤ میرے عزیزوں بیٹی پر تھوڑی سی بات کرنے۔ اللہ نے اس گھرانے کے اندر بھی بیٹیاں پیدا کی، اللہ نے تمہیں بھی بیٹیاں عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں نکاح سستے کیا کرو، نکاح شادیاں سستے کرو۔ آؤ دیکھو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی ابا نے گود سے اتار
اتار کر مجھے محمد کے بستر پہ بھیج دیا۔ رب کائنات کی قسم تمہیں کیا بتاؤ، فرمانے لگی میں تو گھر کے اندر جھولا جھول رہی تھی، میری اماں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اندر لا کے چرپائی پہ بٹھا دیا۔ میں نے کہا میری اماں جان بتا مجھے آج جھولے سے کیوں اتار دیا؟ میری اماں نے میرے ماتھے پہ پیار کیا۔ کتنے خوش نصیب اولاد ہیں جن کی مائیں سر پہ ہاتھ پھیرتی ہیں، کتنے خوشبخت بچے وہ ہیں جن کی ماں صبح دعائیں دیتی ہے۔ جا بچے اللہ کے حوالے، ماں کی دعا آیت الکرسی بن کے تیرے کام آ جائے گی۔ جب تک ماں زندہ ہے دعائیں تے انشاءاللہ تیرے پہ کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گی۔ واہ عفیفہ کائنات، اماں نے ماتھے پہ پیار کیا۔ اماں آج رونا کیوں شروع کر دیا؟ اماں آج ماتھے پہ میرے کیوں پیار کر رہی ہے؟ اماں کہنے لگی بیٹی مجھے تیرے نصیبے پہ رشکار ہے، تو کالی کملی والے کی بستر کی وارثہ بن گئی ہے، تو محمد کی گھر والی بن گئی ہے۔ کہنے لگی میری سمجھ میں کوئی بات نہ آئی، اتنی دیر میں کالی کملی والے تشریف لائے۔ میری اماں نے دودھ کا پیالہ حضور کے آگے کر دیا، رحمت والے نبی نے پیالہ منہ کے لگایا، آدھا دودھ پی لیا، پیالہ بچایا، دودھ پیالے میں بچایا۔ آپ نے فرمایا میری عائشہ کہاں بیٹھی ہے؟ اشارہ کر دیا، اماں کے ہاتھ میں پیالہ دے دیا، فرمایا جاؤ میری عائشہ کو دے آؤ پی لے گی۔ سیدہ کہتی میرا دل گھبرا رہا تھا، آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم عائشہ تیرا دل کیوں نہ گھبرائے، آج فرشتے تیرے دروازے پہ براتی بن کے کھڑے ہیں، آج کملی والا تیرے دروازے پہ دولہا بن کے آیا ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے دودھ کا پیالہ میری اماں جان نے آگے کیا، میں نے دودھ پینے سے انکار کیا، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مدینے کی عورتیں جو گھر کے آنگن میں بیٹھی تھی میرے انکار پہ چیخ مار کے رونے لگی، عائشہ اس کا انکار نہ کر، یہ دودھ نہیں ہے حوض کوثر کا پانی۔ نکاح سستے کرو دوستو، زنا ختم ہو جائے گا، نکاح سستے کرو برائی ختم ہو جائے گی۔ آج میرے عزیزو قرآن کریم کی میں نے آیت کریمہ تمہارے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او لوگو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آج بندہ اللہ کے حق پورے نہیں کرتا، بندہ بندے کے حق کہاں پورے کرے گا؟ بندہ اپنے پیارے پیغمبر کے حق کہاں پورے کرے گا؟ امتی اپنے نبی کے حق کہاں پورے کرے گا؟ تمہیں کیا بتاؤں، احرام کی 2 چادریں باندھ رکھی ہیں، حج کے لیے امام الانبیاء مدینے سے سفر مکے کے طرف کا کر رہے ہیں، ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، یا اللہ سب کا وارث تو بن گیا، ہر ایک کے بارے میں الہی تو نے خوشخبری سنا دی، ابھی 2 اللہ امتی ایسے باقی رہ گئے ہیں جن کی طرف سے میں محمد کو خوشی کا پیغام نہیں ملا۔ اے اللہ میری امت کا ظالم اگر معافی مانگے تو اسے معاف کر دے، میری امت کا قاتل معافی مانگے تو معاف کر دے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں، جبرائیل آ گئے، یہ حقوق العباد ہے، بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرا نبی میرے عزیزوں پھر بھی مایوس نہ ہوئے، مکے پاک میں آ گئے، میدان عرفات میں پھر وہ دعائیں ہو رہی ہیں، پھر جبرائیل علیہ السلام آ کے حقوق العباد کا مسئلہ بتا گئے، بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ پھر آپ مزدلفہ کے اندر جبل قضا کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، پھر نبی نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، اللہ تجھے عرفات کی عزت کا واسطہ، الہی تجھے حاجیوں کے حج کا واسطہ، پروردگار عالم تجھے محمد کے احرام کی 2 چادروں کا واسطہ، ساری دنیا میرے دروازے پہ آتی ہے، میں فقیر بن کے ننگے پاؤں تیرے دروازے پہ کھڑا ہوں، الہی میری امت کے ظالم کو معاف کر دے، اللہ میری امت کے قاتل کو معاف کر دے۔ ساری رات دعائیں ہو رہی تھی، ادھر صبح اذان کا وقت ہو رہا تھا، محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی، آپ نے اعلان فرمایا میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، وہ دیکھو شیطان کا منہ کالا ہو گیا، رسوا ہو کر بھاگ گیا۔ میں کہاں تک اپنے نبی کا تمہیں ذکر سناؤں، پیغمبر پاک کی تمہیں دکھوں والی زندگی سناؤ، اللہ کی قسم آؤ بچیوں پر دو جو بچیوں پر 2 موتی لے کے چلے جاؤ، علماء اکرام بیٹھے ہیں، بیٹا بیٹی گھر کے اندر موجود ہو، فروٹ کا تیلا لے کے آنے والے، گھر کے اندر کھانے پینے کا ساز و سامان لانے والے، کپڑا لتا لانے والے علماء بیٹھے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے بیٹا سامنے کھڑا ہو، بیٹی سامنے کھڑی ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے بیٹے کے ہاتھ پر رکھنے کی اجازت نہیں، بیٹیوں کا ہاتھ آباد کر دے۔ رب کعبہ کی قسم اگر بیٹیوں کا ہاتھ آباد ہو گیا، ان
بیٹیوں نے ہاتھ اٹھا دیا گناہگار ابا کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، تو یہ کیا پتا میرے عزیزو آج مال کے اندر وراثت کے اندر بیٹیوں کو حق سے محروم کرتے ہو۔ ابا دنیا سے جانے لگتا ہے، بابا ساری زندگی کوئی اچھا کام نہیں کیا، مرتے وقت تو اچھا کام کر کے چلا جا۔ باپ دنیا سے جانے لگتا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ہاتھوں میں راشا پڑ گیا، کانپ رہے ہیں، فوراً کہتا ہے بیٹے سفید کاغذ لے آ، میرے سے انگوٹھا لگوا لے، کہیں تیری بہنیں نہ آ جائے۔ رب کعبہ کی قسم ان بہنوں اس بابے کو کون سمجھائے، تیری بیٹیاں یہاں موجود نہیں لیکن انصاف کرنے والا اللہ موجود ہے۔ بابو بچیوں کو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں جتنا شریعت نے حصہ مقرر کیا زیادہ دینا چاہیے، لیکن میرے عزیزو جتنا مقرر ہے تم اتنا بھی نہیں دیتے۔ اور ایک جملہ اور دے کے چلا جاؤ، جب باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے، بیٹا تو آنسو بہا کے باہر چلا جاتا ہے اور جا کے سگریٹ کا کش لگاتا ہے، بیٹے کا غم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم جب تک باپ کا جنازہ نہیں اٹھتا، بچیوں کے حلق میں پانی کا گھونٹ نہیں اترتا۔ کبھی ابے کی چرپائی پکڑ کے روتی ہیں، کبھی ابا کے پیر پکڑ کے روتی ہیں، یا اللہ یہ میرا ابا، میری زندگی میرے باپ کو دے دے، یا اللہ میری زندگی کے نیک عمل میرے باپ کو دے دے۔ خانپور کے رہنے والوں، اطراف سے آنے والوں، ایک جملہ اور دے کے جاؤں، بیٹا تو ایک دن یتیم ہوتا ہے، بیٹیاں تو روزانہ ہی یتیم ہوتی ہیں۔ کبھی بھائی کہتا ہے تیرے لیے کماؤں کہ بچوں کے لیے کماؤں، بیٹی کو باپ یاد آ جاتا ہے۔ کبھی بھابھی کہتی ہے بھائی دیر سے کام کر کے آیا، اس کے سامنے نہ آیا کر جب تک روٹی نہ کھا لے۔ بیٹی دیوار کے سہارے لگ کے رونے لگتی ہے، ابا میں تجھے نظر نہیں آتی تھی، اماں کو کہتا تھا بیٹی کہاں گئی، جب تک وہ نہیں آئے گی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آج بھائی اٹھا کے دسترخوان سے بھگا دیتا ہے۔ رب کائنات کی قسم ایک وقت ایسا آتا ہے چھٹیوں میں بہن بچوں کے ساتھ گھر آتی ہے، رات کو بھائی بٹھا کے کہتا ہے جا چلی جا جہاں سے آئی، زیادہ نہ آیا کر، تیرے آنے سے گھر کا سکون برباد ہوتا ہے۔ بہن کبھی گھر کے چھت کی طرف دیکھتی ہے، کبھی دیواروں کی طرف دیکھتی ہے، تیری مانوں یا ابا کی مانوں، اگر میں دن زیادہ دیر کر دیا کرتی تھی ابا کا فون آ جایا کرتا تھا جلدی آ جا گھر سونا سونا لگ رہا ہے، تیرے آنے سے گھر کی رونق بحال ہوتی ہے۔ بھائی کہتا ہے تیرے آنے سے گھر برباد ہوتا ہے، وہ بہن بھائی کے گھٹنوں پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے میرے بھائی میری وجہ سے گھر برباد ہوتا ہے، آج پھیرا مار لیا آئندہ پھیرا نہ ماروں گی، بھائی ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے دعا کروں گی، دامن پھیلا کے تیرے لیے دعا کروں گی، دوپٹے کا آنچل سامنے بچھا کے تیرے لیے دعا کروں گی، ابا یاد آئے گا تیرے گھر کی چوکھٹ پار نہیں کروں گی بلکہ باپ کی قبر پہ پھیرا مار لیا کروں گی۔ خدا کے واسطے سنو صحیح میرے عزیزو، بیٹی کا مقام امام الانبیاء نے بتلایا، بیٹی جب دروازے پر آتی میرا نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے، بیٹی کو سینے سے لگا کے ماتھے پہ بوسہ دیا کرتے۔ رب کائنات کی قسم میرا نبی تو بیٹی کا مقام اونچا کر کے چلا گیا۔ بیٹیوں میں بیٹی کون جسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، بیٹیوں میں بیٹی کون جسے سیدہ رقیہ کہتے ہیں۔ بدر کا میدان ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹی کی تیمارداری کے لیے روک دیا تو اپنی بیوی کی خیر خبر کر، میری رقیہ کی خیر خبر گیری کر، میں واپس آ گیا، اللہ غنی بیٹی سے ملاقات ہو جائے گی۔ میرا نبی فاتح کا خیبر بن کے میرے نبی بدر کا فاتح بن کے اللہ اکبر فتح کا تاج سر پہ سجا کے آ رہے ہیں، ہر طرف سے مرحبا مرحبا کی صدائیں ہیں۔ حضرت اسامہ نے کان میں آ کے کہہ دیا محمد تیری بیٹی کا جنازہ بھی ہو گیا، عثمان نے قبر میں بھی اتار دیا۔ میرے نبی اپنے گھر کا رستہ چھوڑ کر مدینے کے قبرستان میں چلے جاتے ہیں، ابھی شانوں والا عثمان قبر پہ مٹی ڈال رہے ہیں۔ عثمان غنی نے محمد کے چہرے کی طرف نظر ڈالی، عرض کی کملی والے اجازت دو مٹی ہٹا کے تیری بیٹی کا چہرہ دکھا۔ اللہ غنی نبوت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی ملاقات کا وعدہ کیا تھا، فاتح بن کے آؤں گا، تجھے سینے سے لگاؤں گا، تیری بیماری کی دور ہونے کی دعائیں کروں گا۔ بیٹی میرا ابا کے آنے کا انتظار نہ کیا، ابا کے آنے کا انتظار تو کر لیتی، اتنی جلدی چھوڑ کے چلی گئی۔ صحابہ کہنے لگے کملی والے اجازت دو، قبر سے مٹی ہٹا کے چہرہ دکھا دے۔ فرمایا نہیں، قبر بنا دی تو ایسے رہنے دو، اللہ میری بیٹی کے درجے بلند کر دے، ملاقات حوض کوثر پر ہو جائے گی۔
آؤ بیٹیوں کا میں تمہیں مقام بتلاؤں. آج میری بچیاں بھی بیٹھی مدرسے میں سن رہی ہیں یا جہاں بیٹھی سن رہی ہیں. ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں مزدور ابا کے سامنے کبھی فرمائش کی لسٹ نہ لانا. ابا مجھے ایسے کپڑے بنا کے دے, ابا مجھے ایسے کپڑے بنا کے دے. بیٹوں والوں کبھی جہیز پر اپنی بہوؤں کو تانا نہ دینا. تمہیں یقین سے بتاؤں جب میرے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر فاطمہ کے جہیز کا سامان بھیجا, رب کائنات کی قسم وہ جہیز کا صندوق کیا تھا, جنت بھی جس پہ قربان ہونے کو تیار تھی. نبی کا صحابی سامان کا بکسا اٹھا کے دروازے کے باہر آئے. آپ نے فرمایا میرے او یار جاتا کیوں نہیں, کملی والے کہاں جاؤں, علی کا تو مکان ہی کوئی نہیں ہے. آج میرے عزیزوں مربوں پہ مرنے والوں, آج قربوں پہ مرنے والوں, آج برادری پہ مرنے والوں, حضرت شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ شاہ کرمان سے ہے. شاہ کرمان نے آپ کی بیٹی کا پیغام بھیج دیا کہ اپنی صاحبزادی کا میرے ساتھ نکاح کر دو. آؤ میں تجھے توکل بتاؤں. فرمایا اپنی صاحبزادی کا میرے ساتھ نکاح کر دو. 3 دن کی مہلت مانگی. میرے عزیزوں اب تو رشتے اخباروں میں تلاش ہوتے ہیں, اب تو رشتے نیٹ پہ تلاش ہوتے ہیں, اب تو رشتے فیس بک پہ تلاش کیے کرتے ہیں. کہاں چلے گئے وہ اللہ والے جو رشتوں کو مسجد میں تلاش کیا کرتے تھے. حضرت شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ مسجد میں پہنچ گئے. ایک جوان کے چہرے پہ نظر پڑی, کپڑے پھٹے ہوئے, خستہ حال ہے. آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہ آگے پیچھے کوئی نہیں, اللہ کی ذات کے علاوہ سہارا کوئی نہیں. فرمایا میری بیٹی سے نکاح کرے گا. کہنے لگا رہنے کو مکان نہیں, کھانے کو روٹی پانی کوئی نہیں. فرمانے لگے پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. نکاح کر دیا بیٹی کا, اور بیٹی کو جب رخصت کرنے لگے, آج خان پوریو میں تمہاری بات نہیں کرتا, اکثریت مجمع ایسا ہے بچیوں کو شادی حال سے رخصت کرتے ہو, بد نظری جھولی میں لے کے جاتی ہیں, بد نگاہیں جھولی میں لے کے جاتی ہیں, گنڈا گردی جھولی کے اندر لے کے جاتی ہیں. میرے عزیزوں میں ان کیمرے والوں کی بات نہیں کرتا, اللہ انہیں دینی اجتماع اٹینڈ کرنے کی توفیق دے. مووی والا آنکھ کے اس کے اندر بچی کے پورے جسم کو اتارتا ہے, کیسے کیسے پوز بناتا ہے. خدا کے واسطے وہ بچی حیا کہاں سے لے کے جائے گی, وہ بچی شرم کہاں سے لے کے جائے گی, وہ بچی پاک دامنی کہاں سے لے کے جائے گی. آؤ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رخصت کر رہے ہیں, کان میں کہہ رہے ہیں بچی اللہ والے سے, توکل کرنے والے سے میں نے تیرا نکاح کر دیا. بچی اپنے باپ کی عزت کی لاج رکھنا. آج میرے عزیزوں کتنی بچیاں جو باپ کی عزت کو پامال کر دیتی ہیں, ابا کی پگ کو اپنی خواہشات کے لیے اچھال دیتی ہے. جوانوں میں یہ درخواست بچیوں سے اور تمہارے سے کرتا ہوں, کبھی کبھی اپنے ماں باپ کی خواہشات کو پورا کر دیا کرو. شجاع کرمانی کان میں کہنے لگے بیٹی دیکھنا ابے کی عزت کا خیال کرنا. بچی جب رخصت ہو کے شوہر کے گھر کے اندر گئی, عشاء کی نماز کے بعد آدھی روٹی کا ٹکڑا چنگیر میں رکھ کے شوہر سامنے لے آیا, پانی کے پیالے میں آدھا پیالہ پانی کا لے آیا. بیٹی نے کہا سوکھی روٹی ہاتھ میں دیکھی اور روٹی کو فوراً وہیں چنگیر میں رکھ دیا. کہنے لگی چل مجھے میرے ابا کے گھر چھوڑ کے آ. حامد رونے لگا کہ میں نے تو تیرے باپ سے پہلے کہہ دیا تھا روٹی پانی کا انتظام کوئی نہیں. کہنے لگی بات روٹی کی ہوتی تو ابا کے گھر میں بڑی کھا لی, بات مکھن پروٹھے کی ہوتی تو باپ کے گھر میں بڑے مزے لے لیے. میرے ابا نے رخصت کرتے وقت مجھے یہ کہا تھا کہ میں نے تیری شادی ایک متوکل آدمی سے, اللہ پر توکل کرنے والے سے کر دی. یہ کیا توکل ہے؟ کہنے لگا کل مجھے ایک روٹی ملی تھی, آدھی کھا لی آدھی آج کے لیے رکھ دی. کہنے لگی میں اس توکل کو کیا کروں جس بندے کو اللہ کی ذات پر کل کا بھروسہ نہیں ہے. میں ایسے آدمی کے ساتھ زندگی کے باقی ایام گزارنا گوارا نہیں کرتی. میں کہاں سے لاؤں؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, فخر الدین رحمت اللہ علیہ ضلع کرنال سے پڑھنے کے لیے آ گئے. اللہ والے نے نظام الدین اولیاء نے اللہ اکبر بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح فخر الدین رحمت اللہ علیہ سے کر دیا. کچھ عرصے بعد بیٹی کا انتقال ہو گیا. حضرت بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے دوسری بیٹی دینے کا ارادہ کر لیا. بیٹے
شاہ صدرالدین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا او میرے بچے کیا ارادہ ہے تیری بہن کا نکاح کر دو کہنے لگے ابھی تک اس آدمی کا نفس نہیں مرا میں اپنی بہن کا نکاح کرنا برداشت نہیں کرتا ابا بہاول حق زکریہ ملتانی پوچھنے لگے کہ بیٹے تو نے ایسی اس کے اندر کیا چیز دیکھ لی آج میرے عزیزوں رشتہ تلاش کرتے ہو جتنی بڑی چھری جس کے ہاتھ میں ہوگی اسے بہنوئی بنانا پسند کرتے ہو جتنا بڑا چاقو تیز جس کے ہاتھ میں ہوگا اسے داماد بنانا پسند کرتے ہو بہاول حق زکریہ کا بیٹا بہن دینے کے لیے تیار نہیں کہنے لگا ابھی تک اس کا نفس نہیں مرا کل فجر کی نماز میں امام قرات کر رہا تھا امام اللہ کا قرآن سنا رہا تھا کہ میرا بہنوئی گرمی کی وجہ سے اپنے کرتے کے دامن سے پکا جھل رہا تھا میں ایسے بہنوئی کو ایسا بہنوئی بنانا گوارا نہیں کرتا جسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے گرمی سردی کا احساس ہو جائے فخر الدین رحمت اللہ علیہ کے دل کے باہر آیا کرنال چلے گئے خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی سے نکاح ہو گیا کا دیندار عورت چاہیے کہ اور تو مجھے پتا کوئی نہیں بچی جب مصلے پہ صبح فجر پڑھ کے بیٹھتی ہے اس وقت تک روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتی جب تک پورے قرآن کی تلاوت نہ کر لے پھر اس گود میں کون آئے حضرت نظام الدین بہاول حق زکریہ ملتانی کی بیٹی دنیا سے چلی گئی خواجہ نعمت نے دوسری بیٹی دے دی اس گود کے اندر کون آیا حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے اللہ اکبر دنیا میں آتے رونا شروع کر دیا حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ بچے کے مزاج کو سمجھ نہ سکے کیوں رو رہا ہے گھر والی سے کہنے لگے کیا بات ہے کہنے لگی مجھے پتا کوئی نہیں رشتہ داروں کو بلایا طبیبوں کو بلایا حکیموں کو بلایا کوئی بھی میرے عزیزوں نسخہ کارآمد نہ ہوا اللہ کا بندہ ضلع کرنال کی گلیوں میں نکل گئے کسی اللہ والے کو تلاش کر کے لے کے آؤں کوئی اللہ والا آئے گا میرے بچے پہ دم درود کرے گا میرے بچے کی نبض چیک کرے گا ایک مجذوب راستے میں مل گئے فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے بچے کا رونا سنا دیا کہ میرا بیٹا ابو علی قلندر 3 دن ہو گئے رونا بند نہیں کرتا جب سے دنیا میں آیا بچے نے رونا بند نہ کیا اللہ والا گھر میں آ گئے اللہ والے نے حضرت ابو علی قلندر کے چہرے پہ نظر ڈالی گود میں اٹھا لیا کچھ اس کان کے اندر پڑا کچھ دوسرے کان میں پڑا جیسا پڑھ کے فارغ ہوئے بچے نے رونا بند کر دیا فرمانے لگے اب تیرے بچے کو اس کی غذا مل گئی اب روہے گا نہیں ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ خاموش بستر پہ کھیل رہے ہیں فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگے تیرا عطا پتا کوئی نہیں تیرے مکان کا پتا کوئی نہیں مجھے وہ وظیفہ بتا کے چلا جا جو تو نے میرے بچے کے کان میں پڑھ دیا اللہ والے کہنے لگے میں نے کوئی وظیفہ نہ پڑھا کوئی تعویذ دھاگا نہ کرا اللہ اکبر میرے بچے کا چہرہ دیکھا اس کے چہرے دیکھ کے اس کو دیکھ کے مجھے پتا لگا کہ اس کی ماں اللہ کا قرآن پڑھنے والی ہے فخر الدین کہنے لگے ہاں وہ روزانہ ایک قرآن کا ختم کرتی ہے فرمانے لگے جب سے تیرا بیٹا ماں کی کوکھ میں آیا اس کی غذا روٹی پانی نہ بنی اس کی غذا مکھن لسی نہ بنا اس کی غذا اللہ کا قرآن بن گئی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں مسلسل قرآن سنایا بچے کی غذا اللہ کا قرآن بن گئی دنیا میں آنے کے بعد ماں ناپاکی کی حالت میں چلی گئی بچے کو بچے کی غذا ملنا بند ہو گئی مجھے پتہ لگا میں آ گیا میں نے قرآن کی آیت ایک کان میں پڑھ دی دوسری آیت میں نے ایک کان میں پڑھ دی بچے کو بچے کی غذا اللہ کے قرآن کی تلاوت مل گئی اس نے رونا بند کر دیا آج اسپتالوں میں جا کے دیکھ لو بچہ پیدا ہوتا ہے ٹی وی پہلے لگا ہوتا ہے گھر والیاں کہتی ہیں بچہ وہاں پیدا کروں گی جا ٹی وی لگاؤ بچہ وہاں پیدا کروں گی جا کیبل چلاؤ آج میرے عزیزوں بچوں کی پیدائشیں وہاں ہوتی ہیں اور ماں میں تمہیں کیا رہوں ماں میں تمہیں کس کس کی داستان سناؤں بچہ پہلے پیدا ہوتا تھا رونا شروع کرتا تھا ماں درود پڑھا کرتی تھی ماں بسم اللہ کہا کرتی تھی درخواستی صاحب کو یاد ہوگا بچپنے میں
اماں چھوڑ کے چلی گئی، خدا پاک کی قسم پانی پلاتے بسم اللہ پڑھا کرتی تھی، روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں دیتے بسم اللہ پڑھا کرتی تھی، بچے کے کپڑے بدلاتے بسم اللہ پڑھا کرتی تھی، حضرت شیخ درخواستی کو گود میں کھلاتے بسم اللہ پڑھا کرتی تھی۔ آج بچہ جب رونا شروع کرتا ہے بسم اللہ دور کی بات ہے، ماں موبائلوں کے اندر گانا لگا کے بچے کے سینے پہ رکھ دیتی ہے۔ ایمانداری سے بتلاؤ، جو بچہ گانا سنتے بڑا ہوگا وہ ماں باپ کو کندھے پہ بٹھا کے حج نہیں کروائے گا، بلکہ ماں باپ کو دھکے دے کے جانوروں کی طرح گھر سے باہر نکال لے گا، ماں باپ کو بوجھ سمجھے گا۔ آؤ جامعہ عبداللہ بن مسعود کے اسٹیج پر میں تمہیں ایک پیغام دے کے جاتا ہوں، تم بچوں کو بھلے دنیا کی تعلیم دلواؤ، بچوں کو میٹرک FA BA کرا دو، بچوں کو دنیا کی ڈگری دلا دو، رب کائنات کی قسم ہے یہ ڈگری تمہیں دنیا کے اندر کام دیں گی، قرآن کی ڈگری تمہیں قبر کے اندر کام دے گی، قرآن کی ڈگری میدان محشر میں چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا تاج تمہارے سر پہ رکھوا دے گی۔ نہیں یقین آتا انشاءاللہ میدان محشر میں دیکھ لینا، جب الہ العالمین اعلان کریں گے حبیب الرحمن درخواستی کا ابا عبدالرؤوف کہاں ہے، سیف الرحمن درخواستی کا ابا کہاں ہے، انیس الرحمن درخواستی کا ابا کہاں ہے، شفیق الرحمن درخواستی کے ماں باپ کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ وہاں تو ایک ایک قرآن والوں پر 10 کے جنت کے وعدے تھے، یہاں تو خاندانی قرآن والا، یہاں تو خاندانی محمد کے فرمان والا۔ رب کائنات کی قسم اگر میرے رب کی کرم نوازی کام آ گئی، تیرے میرے لیے کام آ گئی، یہ مجمع تو بہت تھوڑا ہے، اللہ ان درخواستیوں کے فیض کی برکت سے ایسے ہزار مجمعوں کی نجات کا سبب بنا دے گا۔ صحیح کہا ہے غلط کہا ہے؟ بالکل صحیح کہا ہے، زبان سے تو بولو دوستو۔ اللہ اکبر۔ اپنے بچوں کو قرآن والا بناؤ۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بیٹا دربار میں آیا، ابا مبارک ہو، کہ بیٹے کیا بات ہے؟ کہ تیرے پوتے نے قرآن پڑھ لیا، حافظ بن گیا۔ اورنگزیب کی آنکھوں میں آنسو آگئے، رومال آنکھوں پہ رکھ کے رونے لگے۔ ابا یہ خوشی کے آنسو ہیں یہ غمی کے؟ کہ بیٹے غمی کے آنسو ہیں، خوشی تیرے لیے غم میرے لیے۔ کہ کیوں؟ آپ کا پوتا ہے؟ کہ بیٹے کاش میرا بیٹا بھی قرآن کا حافظ بنتا۔ جو حافظ قرآن کے والدین کے لیے تاج کے وعدے ہیں وہ تو تیرے لیے ہیں، میرے لیے تو کوئی نہیں۔ ہائے ماں باپ کا احساس کرنے والا اورنگزیب کا بیٹا دل پکڑ کے بیٹھ گیا، کافی دیر روتا رہا، اٹھ کے چلا گیا۔ 1 مہینے کے بعد واپس آیا اور ابا کے پاس اسی جگہ کھڑے ہو کے کہنے لگا میرے ابا تجھے مبارک ہو۔ ابا کہنے لگے میں تو تجھے پہلے منع کرتا ہوں، بار بار میرے زخموں پہ نمک نہ چھڑک، بیٹے مبارکباد تیرے لیے میرے لیے کیسی؟ بیٹا آئے بھر بھر کے رونے لگا اور کہنے لگا او میرے ابا جان، 1 مہینے پہلے مبارکباد میرے لیے تھی، 1 مہینے پہلے مبارکباد میرے لیے تھی، 1 مہینے بعد مبارکباد تیرے لیے۔ ابا جان 1 مہینے پہلے میرا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا تھا، میرے دل کے اندر احساس پیدا ہوا قیامت کے دن میرے سر پہ تاج ہوگا، میرے ابا کا سر خالی رہے گا۔ ابا جی میں بھی مدرسے میں قرآن پڑھنے چلا گیا، 1 مہینے کے بعد میں بھی قرآن کا حافظ بن گیا، میرے ابا جاؤ تاج میرے سر پہ ہوگا، قیامت کے دن وہی تاج تیرے سر پہ ہوگا۔ میرے نبی کی مبارک زندگی اپنا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 نصیحتیں سن لو۔ فرمایا او لوگو نماز کو قضا ہونے سے پہلے پڑھ لو، توبہ موت سے پہلے کر لو، قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو گئے، جلدی جلدی قرضہ ادا کر دو۔ میرے عزیزو میت کوئی فوت ہو جائے تدفین کا التزام جلدی کر دو، بچی جوان ہو جائے نکاح کے اندر جلدی کر دو۔ رزق کا وارث اللہ، عزتوں کا وارث اللہ، میرے عزیزو عزتوں کا وارث اللہ، بلندیاں دینے کا وارث اللہ، رفت بلند کرنے کا وارث اللہ۔ دیکھو دیکھو تو صحیح، کاظمی صاحب بیان کر رہے تھے ازواجی زندگی کا رشتہ 7 مہینے رہا۔ ابا عبداللہ 18 سال کا، اماں آمنہ 16 سال کی، گود میں آنے والا محمد مصطفیٰ ہے۔ رب کائنات کی قسم جب اماں کی تدفین کا انتظام کر کے مکے میں آئے، محمد کے چہرے پہ آنسو آ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو
تناسلی کر رہے ہیں. بابا بوڑھے عبد المطلب نے چہرہ ہاتھ میں لے لیا, کہنے لگے اللہ یہ تو ابے کو لینے گیا تھا, اماں بھی چھوڑ کے آ گیا, اب میرا بڑھاپا میرے ساتھ نہ دے گا. الہ العالمین میں اپنے چھوٹے محمد کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. فوراً آواز آئی, عبد المطلب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں, الم یجدک یتیما فآویٰ. ہم نے تو چھوٹی عمر میں ابا کہنے کی عادت نہیں ڈالی. اگر بچہ بولے اماں ابا کہنے کی عادت ڈال دے, پھر ابا ابا کہنے کی عادت بچپن میں پک جاتی. پھر مکے کے اندر اعلان کرتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. لوگ پتھر مارتے کس ابا کو پکارتا, بدر کے اندر ہاتھ اٹھا کے کس ابا کو پکارتا, طائف کی گلیوں میں کس ابا کو پکارتا, احد کے اندر دانت ٹوٹ جاتے کس ابا کو پکارتا, چہرے پہ خرد کے دو ہلکے لگتے کس ابا کو پکارتا, ایک ایک وقت میں دو بچیوں کی نکاح کا, دو بچیوں کی شادی کے پیغام کا انکار ہو جاتا کس ابا کو پکارتا. ابھی سے ابا ابا کہنے کی عادت ہم نے ختم کر دی, ربا کہنے کی عادت ڈال دی. ابھی سے فرشوں پہ ربا کہنا اس کا کام ہے, عرش عظیم سے جی کہہ کے جواب دینا میں خدا کا کام ہے. خانپوریوں جملہ لے کے چلے جاؤ, محمد کا پسینہ بھی آلہ, میرے نبی کا لعاب بھی آلہ, میرے نبی کا مدینہ بھی آلہ. آؤ ذرا لعاب کی بات کر کے چلے جائیں. ام عاصم اپنے گھر بیٹھی ہے, ام عاصم روزانہ پریشان ہے. میرا خاوند طرح طرح کی خوشبو لگا کے آتا ہے, اس کے مقابلے میں اس نے بھی خوشبو لگانی شروع کر دی. کمپٹیشن آپس میں شروع ہو گیا. گھر والے کو متاثر کرنے کے لیے روزانہ طرح کی خوشبو لگا کے بیٹھ جاتی ہے, لیکن شوہر پاس سے گزر کے چلا جاتا ہے. ایک دن ام عاصم نے ہاتھ پکڑ لیا, کہنے لگی یا تو مجھے خوشبو کا پتہ بتا دے, اس کا نام بتا دے, کس دکان مارکیٹ سے ملتی ہے جگہ بتلا دے, ورنہ یہ خوشبو مجھے لا کے دے. اتنا کہنا تھا, گھر والا سر پکڑ کے رونے لگ گیا. گھر والی کہنے لگی رونے کی بات کوئی نہیں, میں نے تو دکان کا پوچھا, میں نے تو خوشبو کے نام کا پوچھا, میں نے تو کہاں سے ملتی ہے مارکیٹ کا پوچھا. رو کے کہنے لگا تجھے کیا بتاؤں, جس دکان سے ملا کرتی تھی وہ دکان ہی بند ہو گئی ہے. کہنے لگی میری سمجھ میں بات نہیں آئی, دکان بند ہوگی کسی دوسری جگہ منتقل ہوگی, اس خوشبو کو کسی اور مارکیٹ والے نے رکھ لیا ہوگا. حضرت گھر والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے روزانہ خوشبو پوچھتی ہے کہاں سے لایا, میں تجھے آج خوشبو کا پتہ بتلا دو. کہنے لگے گرمی کا موسم تھا, گرمی کی وجہ سے میرے جسم پہ گرمی دانے نکل گئے, میں ہاتھوں سے خارج کر رہا تھا, ان دانوں سے پانی رسنے لگ گیا. رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے مجھے اپنی طرف بلا لیا. فرمایا کب سے دیکھ رہا ہوں بڑا پریشان ہے, کملی والے دانے نکل گئے, خارج کر کے پانی بہ رہا ہے. آپ نے مجھے قریب بلایا, میرے جسم کو اپنے گھٹنوں پہ ڈال لیا. کہنے لگے ذرا کرتا اتار. میں نے کرتا اتار دیا. رحمت والے نبی نے اپنا لعاب اپنے ہاتھوں میں لے کے ملنا شروع کر دیا. ایک ہاتھ میرے سینے پہ پھیرتے تھے, دوسرا ہاتھ میری کمر پہ پھیرتے تھے. رب کعبہ کی قسم ہے, خارج تو دور کی بات, حضور کے لعاب کی برکت سے دانوں کا نشان ختم ہو گیا. آنسوؤں کے ساتھ رو کے کہنے لگے اے میری گھر والی, یہ خوشبو کا کمال نہیں, محمد کے لعاب کا کمال ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عصمت صحابہ, مقام صحابہ, نعرہ تکبیر. آؤ ذرا ایک جملہ دے کے اور دل کو تڑپا دوں. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں بیٹھے ہیں, میرا نبی دو یاروں کا سہارا لے کے آ گئے. اللہ اکبر, یتیم مکہ کو دوسروں کے حق کا کتنا فکر ہے. آج مربے دبا لیے, آج بچیوں کا حصہ دبا لیا, حق مہر کو قرآن پہ معاف کروا لیا, بیٹوں کا حصہ کھا گئے, بہنوں کا حصہ کھا گئے, پھوپھیوں کا حصہ کھا گئے. او ذمہ داروں, او نمبرداروں, او دنیا داروں, تم
تمہاری نمبرداری کو, تمہاری ذمہ داری کو میں کیا کہوں کہ اس حالت میں لوٹ رہے ہو کہ اللہ ناراض ہے. حضرت عکاشہ بیٹھے ہیں, واقعہ بار بار سنا ہوگا, لیکن آخری لفظوں کی طرف توجہ دلوا دو. آپ نے چاروں طرف نظر دوڑائی, آپ نے فرمایا کسی کا قرضہ دینا ہو میرے سے لے لے. بار بار اصرار پر ایک جانثار اٹھے, کملی والے 3 درہم لینے ہیں. اللہ اکبر فرمایا دیوانے بتا تو صحیح میں نے کب لیے تھے. کملی والے کوئی سائز تیرے دربار میں آیا تھا, آپ نے اس کے لیے سوال کیا, 3 درہم میں نے دے دیے. آپ نے قدموں کی طرف دیکھا, چچا زاد حضرت فضل بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا اگر زندگی نے وفا نہ کی تو میرا قرضہ تیرے ذمے ہے. پھر ارشاد فرمایا کسی کو اس کے ساتھ زیادتی کی ہو, میرے سے بدلہ لینا چاہے بدلہ لے لے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر, جس کو حسان کہہ رہے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آج کون اعلان کہہ رہا ہے؟ آج وہ صاحب جمال کہہ رہا ہے جس کے بارے میں یوں کہہ دیا. الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا, با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا, تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا, سا کہنے لگا ساقب سما آ گیا, جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا, ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا, خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا, دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا, زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا, وا کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا, زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا, سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا, شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا, صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا, زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا, تا کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا, زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا, عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا, غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا, فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا, قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا, کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا, لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا, میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا, نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا, وہ کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا, ہاں کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا, یا کہنے لگا یسرف کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا. اللہ غنی. آج کہہ رہے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو, بدلہ لینا چاہے لے لو. حضور کا دیوانہ اٹھا, کملی والے اگر اجازت ہو تو میں لے لوں. کیا ہوا؟ کسی غزوے کے موقع پر صفیں درست ہو رہی تھی, نبوت تیری چھڑی میرے جسم کو نہ چلا. ارادہ تو نہیں تھا, کوئی زیادتی تو نہیں کی. میرے نبی کو اس چیز کا بھی خوف ہے. فرمایا لینا چاہتا ہے کہ جی. قریب ہو گئے, ممبر سے اتر گئے. یہ واقعہ تو بڑا سنا آگیا, آپ کو سناؤں انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. فرمایا لے لے. کملی والے جب آپ نے میرے جسم پہ چھڑی لگائی تھی تو میرا تو جسم ننگا تھا, آپ نے تو کرتا پہن رکھا تھا. حضور نے کرتا اتار دیا. صدیق کی چیخ نکلی کہ میرے ٹکڑے کر دے, میرے نبی کو تکلیف کوئی نہ دی. عمر جیسا بہادر دھاڑے مار کے رو رہا ہے کہ میری تلوار سے میرا سر قلم کر کے کلیجہ ٹھنڈا کر, میرے محمد کو کوئی تکلیف نہیں. کہ تکلیف ان سے, انہوں نے خود کہا ہے بدلہ لے لو. چھڑی آگے ہوئی, حضور آگے ہوئے, چھڑی ہاتھ میں لی. آپ نے چھڑی پکڑائی, کسی نے وہ یہ نہیں, حضور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی, لگی یہ تھی, نبی نے اپنی چھڑی پکڑا. ایسا پیر دکھاؤ تو صحیح, ایسا پیشوا, ایسا رہبر دکھاؤ تو صحیح, ایسا کامل مرشد دکھاؤ تو صحیح. اللہ غنی. اس واقعے کو ذرا یہاں چھوڑ کے, ابھی یورپ کے اندر ایک آدمی مسلمان ہوا. حضرت جی, اس نے کہا کہ اس چیز نے تجھے متاثر کیا, تُو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا. سنو, پورا قرآن تمہارے سامنے ہے. اگر درخواست کی رو کے بخاری شریف پوری تمہارے سامنے پڑھ کے چلے گئے. یہ قوم کے دل پتھر ہے, نرم نہیں ہوئے. اللہ کی قسم, سخت دل آدمی محمد کی زندگی کا ایک پہلو پڑھ کے کلمہ پڑھ گیا تو کہنے لگا تمہارے نبی کی زندگی کا ایک میں نے واقعہ پڑھا ہے.
ایک جوان حضور کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا حضور ہاتھ اٹھائیں، میرا بچہ 3 دن ہو گئے مجھے مل نہیں رہا، دعا فرمائیں۔ محمد تیری دعا میں برکتیں ایسی ہیں، تیرے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، آسمان کو بھی حیا آ جاتا ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، جوان اٹھا، کملی والے اس کی شکل کا بچہ میں نے مدینے کی فلاں گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ باپ باپ ہوتا ہے، ساری رات کھانستا رہے اولاد کو اثر نہیں ہوتا، 8-8 دن ابا کا چہرہ نہ دیکھ، میں اس کمائی کو کیا کمائی کہوں جو ماں باپ کے دیدار کو چھوڑ کر پردیس میں کمائی بچوں کے لیے کرنے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ماں کے دودھ کا قرض نہیں اترتا، ماں کا جنازہ پڑا ہوتا ہے، اولاد ڈالر کما رہی ہوتی ہے، ماں کا جنازہ محلے والے اٹھا کے قبرستان لے جاتے ہیں۔ جو باپ، اللہ اکبر، حضرت درخواست صاحب، زندگی کا وہ حصہ، گھر ابا آیا، ساری رات محنت کر کے آیا، گھر والی نے کہا کہ آج تیرا بچہ روتا ہوا آیا، کیوں آیا؟ کہ اسکول میں فیس کا تانا ملا کہ دیر ہو گئی ہے۔ باپ الٹے قدموں چلا گیا، اور روٹی نہ کھا لے، نہ میرا بچہ بے عزت نہ ہو، اس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ باپ نہ روٹی کھائے گا نہ سوئے گا، ساری رات منڈی کے اندر پھیری لگاتا رہا اور ٹوکریاں اٹھاتا رہا۔ صبح گھر آیا، کروٹی بعد میں کھاؤں گا، پہلے لاڈ لے کے ہاتھ کے فیس کے پیسے رکھ دے۔ اسے یہ نہ بتانا باپ کہاں سے لے کے آیا ہے، یہ باپ ہے۔ اور ابا بیمار ہو جائے جوان اولاد کو کہ بیٹا 4 دن ہو گئے، شربت بدل کے لا دے، کھانسی جان نہیں چھوڑ رہی، بچہ ابے کے سامنے اکڑ کے کہتا ہے ابا اولاد کو دیکھوں کہ تجھے دیکھوں، اب تو دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اٹھا لے، کب تم اٹھو گے؟ خدا کی قسم جب یہ اولاد ماں باپ کو جملے کہتی ہے، ماں باپ کمرے میں جا کے کہتے ہیں ربا اب تیری دنیا میں رہنے کی حاجت کوئی نہیں، اب موت ہی بہتر ہے۔ جب روٹی کے ٹکڑوں پر اولاد تانا دینے لگے، اللہ تیری دنیا میں رہنے کو دل نہیں چاہتا، یہ اولاد ہے۔ ایسی نکمی اولاد نہ بنو کہ درخواستی صاحب کے پاس مسئلے پوچھنے آؤ کہ حضرت جی ہمیں بتاؤ 4 بھائی ہیں، میری ذمہ داری ہے ماں باپ کو روٹیاں دو، اور ایک کم بخت اللہ کی قسم تو اپنے ماں باپ کو روٹی نہیں کھلاتا، بلکہ تیرے ماں باپ کے سفید بالوں کی برکت سے اللہ تیری اولاد کو پال رہا ہے۔ زندگی کا ایک واقعہ، مجمع سے آدمی اٹھا اور کہنے لگا اس کی شکل کے بچے کو میں نے فلانی جگہ کھیلتے دیکھا، باپ تھا، انگلی کے اشارے کی طرف دوڑ دیا، حضور نے آواز دی کہاں چلے؟ کہا جی اللہ کے نبی کتنے دن بعد آس کی امید بندی ہے، ایک امید بندی ہے کہ میرا بچہ فلانی گلی میں، آپ نے فرمایا یقین ہے کملی والے نہ ہو لیکن باپ کا فرض ہے دیکھ کے تو آئے۔ آج بھی باپ کا فرض ہے، رات کو اٹھ کے پوچھتے ہیں بیٹا آ گیا ہے؟ اللہ اکبر، بیوی سو جاتی ہے، جن کے لیے کماتے ہو اولاد سو جاتی ہے، ماں دروازے کے پاس بیٹھ کے تسبیح چلاتی رہتی ہے، اللہ بیماریاں مجھے دے دے، مصیبتیں مجھے دے دے، میری بیٹے کو اللہ کسی بری آنچ سے بچانا، یا اللہ میری چادر کے سائے تلے حفاظت کے ساتھ میرے بیٹے کو گھر میں لانا۔ نصیب والے وہ بچے ہیں جن کو ماں باپ کی دعائیں لگ گئی، اور بد نصیب وہ اولاد ہے جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے ان کی دعاؤں سے محروم ہے۔ وہ اشارے کی طرف چلا، کہنے لگا کملی والے کیا پتا میرا ہی ہو یا نہ ہو، دیکھا ہوں کلیجہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا جوان جا تو رہا ہے، اگر تجھے حقیقت میں تیرا بیٹا مل گیا کیا کہے گا؟ کا اشارہ کہوں گا بیٹا، وہ کہے گا ابا، میں بائیں پھیلاؤں گا، وہ میری گود میں آئے گا، میں سینے سے لگاؤں گا۔ اللہ کی قسم نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس نے خود یتیمی دیکھی ہو اسے یتیموں کا احساس ہوتا ہے۔ ہاں آپ نے فرمایا خبردار اگر تیرا بچہ تجھے مل جائے، تجھے بیٹا کہنے کی اجازت نہیں ہے، تجھے گود میں اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، تجھے چومنے چاٹنے کی اجازت نہیں، یہ سارے کام اپنے گھر میں کر لینا، کملی والے میرا ہے پرایا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے سنا نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اس کے بچے کو مدینے کی گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا، جب تو جائے گا اور تیرا بیٹا تجھے ملے گا اور تو کہے گا بیٹا تیرا تو تیری گود میں آ جائے گا، کیا پتا ان بچوں میں کوئی یتیم کھیل رہا ہو، تیرے بیٹا کہنے سے یتیم کو اپنا ابا یاد آ جائے گا، یتیم کا دل ٹوٹ جائے، میں محمد یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ یورپ کا یہودی کہنے لگا میں نے اس واقعے کو پڑھ کے کلمہ پڑھ لیا، یتیموں کے لیے جس کا اتنا پیار ہے امتیوں کے لیے کتنا پیار ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ غنی، اللہ غنی۔ چھڑی ہاتھ میں ہے، واقعے کی طرف آئیں، حضور کے قریب ہوئے، میرے نبی نے کمر آگے کی، چھڑی پھینکی، حضور کو سینے سے لگا لیا، چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں۔
میرے نبی نے اعلان فرمایا اس سے بہتر بہانہ تیرے پاس کوئی نہیں تھا کہ کملی والے مجھے موقع نہ ملا، مجھے یہی چیز یاد آئی میں نے کر دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو نے میرے سینے سے اپنا سینہ کیوں لگایا، میری پشت پہ تو نے کیوں بوسے لیے، میرے کندھے کو کیوں چوما؟ کہ کملی والے چند دن پہلے مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، ایک تندور میں آگ جل رہی تھی، ایک جوان اس تندور کے اندر یوں کر کے رومال ڈال رہا تھا، پھر یوں کر کے رومال کو باہر نکال رہا تھا، کپڑے کو آگ نے نہ چھوا، کونا تک نہ جلا۔ میں بڑا حیرت زدہ ہو گیا، میں تندور کے پاس کھڑا ہو گیا، اس جوان سے پوچھنے لگا اسے آگ کیوں نہیں چھو رہی؟ اس جوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا آگ کیسے چھوئے؟ اس رومال کو محمد کا پسینہ لگا ہوا ہے۔ کہ میرے پھر ایمان نے گواہی دے دی، جس رومال کو پسینہ لگ جائے آگ نہیں چھوتی، جس کو سینہ لگ جائے آگ کیسے چھوئے گی؟ رب کعبہ کی قسم ہے، صدیق کو نبی کا سینہ لگ گیا، عمر کو نبی کا سینہ لگ گیا، نبی کے یاروں کو سینہ لگ گیا۔ اللہ جل شانہ نے اس سینے کی برکت سے دنیا اور آخرت جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ آخری موتی لے کے چلے جاؤ، زندگی وفا کرے یا نہ کرے، میرے عزیزوں اپنے نبی سے بغاوت مت کرنا۔ دیکھو کچھ بھی ہو جائے، الحمدللہ اس اسٹیج کو دیکھ لو، اس جامعہ کے بانی کو دیکھ لو، اس جامعہ کے اندر پھلنے پھولنے والے چشم و چراغوں کو دیکھ لو، کھلنے والے پھولوں کو دیکھ لو، اپنی ذات قربان کر دی، نبی کی ذات پر دھبا نے نہیں دیا، ناموس صحابہ کی حفاظت کے لیے آگے، ناموس ختم نبوت کے لیے آگے، اللہ کی توحید کے لیے آگے، عوام الناس کی خدمت کے لیے آگے۔ اللہ جل شانہ کی قسم ہے، دل کی صبح سے لے کر شام تک قال اللہ تعالی اور قال رسول اللہ پڑھاتے گزر رہی ہے۔ ایمانداری سے بتلاؤ عطا شیخ سے تم نے کتنی مرتبہ حدیث سنی ہوگی، جو آدمی جو کرتا مرے گا قیامت کے دن وہی کرتا اٹھے گا۔ گجرانوالے کے اندر ایک مؤذن اذان دے رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہلا جملہ کا سجدے میں گر گیا، موت آ گئی۔ حضرت سے پوچھ لو قیامت کی صبح قبر سے اٹھے گا، اشہد ان محمد کہتے اٹھے گا۔ ملتان کے اندر حافظ عطا اللہ قادری کے ابا کا انتقال ہوا، 13 بیٹے عالم ہیں۔ رات کا 1 بجا، ابو عبد السمیع قادری گھر کے اندر بیٹھا ہے، کہنے لگا گھر والی سے میرے ایمال کے خاتمے کی دعا کر، میرے بچوں کو قریب بلا، میں وصیت کر جاؤں۔ گھر والی کہنے لگی اللہ تجھے صحت دے۔ اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا ایمال کے خاتمے کی دعا کر، مجھے وضو کروا دے۔ بڑا بیٹا پاس آیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، ابو عبد السمیع جس کا خیر مدارس میں جنازہ ہوا، 22,000 کے قریب علماء اکرام، 22,000 کے قریب دنیا دار شامل ہوئے۔ فرمانے لگے خاتمہ ایمان کی بات کر دو، سب بچوں کی شادی کر دی، 2 بچوں کی شادی کی تاریخ رکھ دی، ماں کی عدت کا انتظار نہ کرنا، محمد کی سنت کو پورا کر دینا۔ اتنا کہنے کے بعد بستر پہ لیٹ گئے، چاروں طرف نظر ڈالی، 6 بیٹے عالم کھڑے تھے، کہنے لگے بچوں کچے مکان میں زندگی کے 75 سال گزار دیے، میں نے تجھے مکان بنگلہ نہ دیا، لیکن ایسی دولت تمہاری جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں، دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب لوٹو گے۔ پھر بچوں کو دعائیں دی، 6 بچوں اور گھر والی سے کہنے لگے کمرہ خالی کر دو، فرشتوں کی بارات آ رہی ہے۔ سارے کمرے سے نکل گئے، دروازے کی طرف دیکھ کے کہنے لگا مرحبا مرحبا، بستر پہ لیٹ گیا۔ بڑے بچے عبید اللہ کی طرف اشارہ کیا، بیٹے گوار ہے، ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہتا دنیا سے چلا گیا۔ میرے نبی سے بغاوت نہ کرنا، ساری زندگی رو کے چلے گئے ہیں، ساری زندگی ہمارے خان پوریوں، ساری زندگی ہمارے لیے آنسو نکال کے گئے ہیں۔ اس نبی سے وفا کا میرے عزیزوں ایک ذریعہ یہ بھی ہے، جتنا ہو سکے درود و سلام پڑھو۔
اور تمہارے والدین تمہیں عالم بناتے ہیں، تمہیں قرآن کا حافظ بناتے ہیں، ان کا ایک مقصد ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرے ابا نے مجھے قرآن کا حافظ بنایا، مجھے گلے لگایا اور میرا ماتھا چوما، فرمانے لگے بیٹے میں نے تجھے قرآن کا حافظ تیرے لیے نہیں بنایا، میں نے قرآن کا حافظ اپنے لیے بنایا ہے، دیکھنا مجھے اتنی جلدی بھول نہ جانا۔ قاری صاحب کہنے لگے ابا میری سمجھ میں تیرے جملے نہیں آئے، میں چھوٹا ہوں، آپ کی بات بڑی ہے۔ فرمایا بیٹے اگر مر جاؤں تو قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے یاد کرتے رہنا۔ کاش عبد الرؤف درخواستی بھی یہ کہہ کے گئے ہوں گے کہ حبیب الرحمن سیف الرحمن درخواستی دعوت برکاتم عالیہ میں چلا جاؤں، مجھے اتنی جلدی بھلا نہ دینا۔ یقین جانے تبھی تو اللہ نے نماز میں ایک ایسا ایک پیغام رکھ دیا کہ ربنا اغفر لی ولی والدی، وہ تمہیں کون بھلائے گا؟ تمہیں عرشوں پہ خدا نے نہ بھلایا، بیٹا تمہیں کیسے بھلا سکتا ہے؟ یقین جانو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ابا نے مجھے کہا بیٹے جلدی بھلا نہ دینا، قرآن پڑھ کے مجھے یاد کرنا۔ کہ اس وقت سے لے کر میرے اپنے دماغ میں بات بٹھا لی، جس دن باپ کا جنازہ اٹھا کے قبرستان گیا تھا آج 30 سال ہو گئے، کوئی میں نے ناغہ دن کا نہ کیا جس میں میں ایک سپارہ پڑھ کر باپ کو نہ بخشتا ہوں۔ میرے عزیزوں آج اتنا بڑا یہ جمع غفیر علماء کرام کا فضلاء کا رات بخاری شریف کا درس ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حبیب الرحمن درخواستی کی صورت کے عبداللہ درخواستی کی صورت میں حبیب الرحمن درخواستی آنکھیں بند کر کے محمد کی بخاری شریف کا محمد کی حدیث کا میرے عزیز و درس دیں گے۔ کتنوں کے سامنے حضرت درخواستی کا چہرہ آئے گا، کتنوں کے سامنے شفیق الرحمن کا چہرہ آئے گا، کتنوں کے سامنے دین پور کی سرزمین کے فرزند آئیں گے۔ کہاں خلیفہ غلام محمد صاحب، کہاں پیر جی عبدالہادی دین پوری، کہاں میاں سراج الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، کہاں میرے عزیز و مولا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، کہاں مولا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ۔ یہ جنت کا قبرستان ہے، خدا کی قسم جو سکون ماں کی گود میں ملتا ہے وہ سکون دین پور کے قبرستان میں ملتا ہے۔ جاؤ پھیرا مار کے دیکھو، تم نے قرآن کی خدمت کی، تم نے محمد دین کی خدمت کی۔ عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کوئی انڈسٹری والے نہیں تھے، کوئی ملوں والے نہیں تھے، کوئی ذمہ دارہ نہیں تھا، محمد کے دین کے خدمتگار تھے۔ اللہ نے زمین پہ ایسے چمکایا جیسے آسمان پر چاند کو چمکا رکھا ہے، دین کی برکت ہے۔ آج عرب میں چلے جاؤ درخواستی، آج عجم میں چلے جاؤ درخواستی، آج مغرب میں چلے جاؤ درخواستی، ماؤں کی زبانوں پہ نام ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی درخواستی جیسا بیٹا عطا فرما دینا، اللہ مجھے بھی درخواستی جیسا فرزند عطا فرما دینا۔ میرے عزیزوں ان کی قدر کر لو، اللہ تعالیٰ خلفشاروں سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذہنی بیماریوں سے نکال لے، اللہ والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، نبی کی سنت کو چہرے پر سجاؤ۔ کتنے چہرے خالی ہیں، کتنے چہرے خالی ہیں جو حضور کی سنت سے خالی ہیں۔ اللہ کی قسم میں کہاں سے لاؤں؟ احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ پچھلا جمعہ میرے محمود کوٹ میں پڑھایا، مولانا ظفر احمد قاسم صاحب ٹھنگی والوں نے خطبہ دیا، مجھے لے کے بیٹھ گئے، کہنے لگے چل میں تجھے حضرت خاکوانی کی خدمت میں نے کہا جی میں نے منڈی بہت دین جانا ہے، کہا نہیں چل، میں نے بس معذرت کی۔ کہنے لگے میں نے ان اللہ والوں کے چہروں کو دیکھا، 54 میل تک میں پیدل چل کے حضرت لاہوری کا دیدار کر کے آیا۔ کہنے لگے ہمارے گاؤں کے اندر جنگ میں حضرت لاہوری تشریف لائے، مولانا حیات محمد صاحب زندہ تھے، ہمارے گاؤں کے جانگلی لوگوں نے حضرت لاہوری کو آزمانا چاہا، یہ روٹیاں دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ بے نمازیوں کی ہاتھ کی ہے نمازیوں کی، ہم بھی تو اس کا امتحان لیں، ہم درود پڑھتے ہیں، یہ بتائے کہ ہمارا وضو ہے کہ نہیں ہے۔ جھاڑیوں کے پیچھے 72 آدمی وہ جانگلی وہ رافضی کھڑے ہو گئے اور وہ انکار کرنے والے اللہ والوں کی ولایت کا کھڑے ہو گئے، درود پڑھنا شروع کیا۔ حضرت لاہوری چرپائی پہ لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے مولی حیات ان کو درود پڑھنے سے روک دے، اکثر کا وضو کوئی نہیں، 2 آدمی ایسے ہیں جن کو غسل کی حاجت ہے، جن بھی حالت کے اندر محمد پر درود پڑھنے ہیں۔ مولی حیات کہتے ہیں دوڑا گیا اور جا کے کہا درود پڑھنا بند کر دو جب تک پاک نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم ان میں ایک الہی بخش تھا، دوسرا محمد رمضان تھا، جب انہوں نے سنا بس کھا کے زمین پہ گر گئے، کہنے لگے ہم جھوٹے ہیں، محمد کا عاشق سچا ہے۔ 54 آدمیوں نے اسی وقت توبہ کر کے حضرت کے ہاتھ میں بیعت کر لی اور اس ولی اللہ کی کامل ولایت کو مان لیا۔ انہیں بھی فیض اسی سرزمین کا ملا، انہیں بھی فیض عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کا، انہیں بھی فیض دین پور کی ہستیوں کا اور سکھر کا ملا۔
یہ فیض الحمدللہ یہ پٹی ایسی برکت والی ہے، کسی اللہ والے کے نیک قدم چل پڑے ہیں۔ کیا پتا تھا خان پور تو چائے کی وجہ سے مشہور ہے، خان پور تو پیڑوں کی وجہ سے مشہور ہے، کیا پتا تھا یہ خان پور کا ٹکڑا جسے دنیا جانتی کوئی نہ تھی، یہ دنیا کے نقشے پہ ابھرے گا، اللہ کے قرآن کی نشانیاں لے کے اٹھے گا، محمد کے دین کی، محمد کی حدیث کی برکت سے خان پور پوری دنیا کے اندر روشن ہوگا۔ تو میرے عزیزوں الحمدللہ اللہ اس فیض کو جاری رکھے۔ ماشاءاللہ نمونہ اسلام مولانا عبدالکریم ندیم صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، ان کی آمد پر ہم میزبانوں کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بس تھوڑی سی بات کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لو، وعدہ کرو کہ آج کے بعد سب کچھ چھوڑ دیں گے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بابو جو ایمان تجھے دکان نہیں چھڑا سکتا، وہ ایمان تجھے جہنم سے بچا کے جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ نماز کے لیے سب کچھ قربان کر دو، اللہ کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دو، چہرے پہ نبی کی سنت سجاؤ۔ کراچی کے مفتی صاحب نے خواب دیکھا، رحمت دو عالم کی زیارت نصیب ہوئی، یہ سینہ مبارک خون سے رنگین ہے۔ کراچی کے مفتی صاحب نے عرض کی اللہ کے نبی یہ خون کیوں بہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤ، میرا امتی جب صبح سویرے یہاں اس طرح چلاتا ہے، یہاں نہیں چلتا، میں محمد کے سینے پہ چلتا ہے۔ میرے عزیزوں میں نے ایک اللہ والے سے سنا کہ جو آدمی حضور کی سنت کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے اس کا نام لے کے نبی کے روزے میں جاتے ہیں اور جا کے نام بتاتے ہیں کہ آپ کی امتی نے آپ کی سنت کو زندہ کیا۔ حضور خوش ہوتے ہیں، کیا پتا دعا بھی فرماتے ہو، کیا پتا مدینے کے بلاوے کے لیے دعا بھی ہو جاتی ہو۔ تو آج ایسا کوئی خوش نصیب ہے اس اسٹیج پر، جامع عبداللہ بن مسعود کے اسٹیج پر آج اہل اللہ کی موجودگی میں اعلان کر دے مولوی صاحب انشاءاللہ نہ اپنی ذات کو دکھ دوں گا، نہ روزے میں محمد کو دکھ دوں گا، نہ اللہ کو عرشوں پہ ناراض کروں گا، آج کے بعد گردن تو کٹا دوں گا، محمد کی سنت نہیں کٹاؤں گا۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ اسی سال اللہ حج کی سعادت عطا کھڑے ہو کے اعلان کرو، کھڑے ہو کے انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹے گی، انشاءاللہ حضور کی سنت چہرے پہ سجے گی، کھڑے ہو کے اعلان فرمائے۔ اللہ زندگیوں میں برکت دے، حیاتیوں میں برکت دے، سلامتی ایمان رکھے، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تمہارے بچوں کو مکے مدینے کا امام بنائے، مسجد حرام کا امام بنائے۔ اللہ تمہارے بچوں کو تمہاری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، اللہ جل شان و عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب حضرات بیٹھیں، کوئی ساتھی نہ اٹھے، دعا کریں، اللہ سے دعا مانگ کر جائیں۔ یہ عادت چھوڑ دیں بالکل کہ ہر وقت کہنا پڑے کہ بھی نہیں جی نہیں بیٹھو، اٹھو۔ مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا الله أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير إلهي عبدك العاصي أتاك الله مٹھا اللہ سونا اللہ جد جان تو زیادہ پیارا میرا اللہ اللہ سا گناہگار خطا کار اللہ اپنے گناہ دا اقرار کرتے تو در تے بیٹھوں اللہ سخی انسان دے در تو بندہ خالی نہیں ولدا اسا تو تے سخی رحمان دے در تے ہاتھ تھڑے ہوئے مقرم بالذنوب وقد دعاک مٹھا اپنے گناہ دا اقرار کرتے تو سا سڑ بیٹھے مرے دوں گناہگاروں خطا کاروں سیاہ کاروں اللہ اللہ اسا اٹھے گناہگاروں پر اساڑے گناہ جتنے ود وجن تیری رحمت کنو تا نہیں ود سکتے اللہ ساڑے خطاواں ڈھیرن پر کتھائی تک کنارہ ہو سے تیرے رحمت علی دریا دا تک کنارہ ہی کوئی نہیں مٹھا ایسا گناہ دے گردے چ لتڑے پتڑے پیو زبان دے گناہ اکھیں دے گناہ کن دے گناہ ہاتھ پیر دے گناہ جوانی بڑھے پے دے گناہ امیری غریبی دے گناہ خلوت جلوت دے گناہ مٹھا مٹھا سا گناہ دے گردے چ لتڑے پتڑے پیو اور اللہ تیرے پیارے آگن
کہ اماں کو جتنی اولاد نال پیار ہوں دے اللہ کو اپنے بندے تے اپنی بندی نال ماں کنو 70 گنا زیادہ پیار ہوں دے تے اللہ سا دنیا جے لٹھے بال جو گردے جے لتڑیا پیتڑیا پہ ماں نفرت نہیں گئی دھواں پوہاں تے سیرے نال چلا اللہ سا گناہ دے گندے جے لتڑے پیتڑے پہ اوپر تو سا کتا سارے نال اماں کنو 70 گنا زیادہ پیار ہے اللہ پیار دا واسطہ ہی مٹھا اسا سارے دے گناہ معاف فرماتے اسا سارے کیتے بخشش تے فیصلے فرماتے اسا دی توبہ کو قبول فرماتے گناہیں کنو پاک فرماتے رحمت علی سینے نال لو چاہ مٹھا ان تغفر فانت اہل لذات مٹھا بخش دیو تو سا غفور الرحیم ہو اللہ معاف فرما دیو تو سا عفو کریم ہو اللہ سا سارے کیتے بخشش تے فیصلے فرما اللہ سا سارے دے ابا اما کیتے بخشش تے فیصلے فرما اسا سارے دے بیوی بچے کیتے بخشش تے فیصلے فرماؤ اسا سارے دے بھیڑی بھراویں کیتے بخشش تے فیصلے فرماؤ اللہ محبوب دی ساری امت کیتے آج معافی دے پروانے جاری فرما دیو اللہ قرآن و سنت دے عظیم مرکز دا عظیم اجتماع ہے ہی دی برکت نال اللہ محبوب دی ساری امت کی تے بخشش تے فیصلے فرما دے اللہ تو ستا جان دو محبوب کو امت کتنی پیاری ہے تے اللہ سا کو بخش دے سو محبوب خوش تھی پوسن اللہ سا سارے کی تے بخشش تے فیصلے فرما تے محبوب کو خوش فرما دے ان تطرد فمن یرحم سبا مٹھا جے تو ہی اج ایسا کو اپنے در تو خالی ہاتھ جا ولائے والا اللہ دسو تو صحیح بنیوں کے دے در دے تیرے درد سوا در ہی کیڑا تے اللہ سا کو خالی ہاتھ ولے سو شیطان خوشتی سے بغلا وجہ سے اللہ شیطان سارا دشمن ہے تو آدھائی تا دشمن ہے مٹھا سا کو خالی ہاتھ ولا تے شیطان کو بغلا وجہوان دا موقع نہ دیو شیطان کو خوش تھی ون دا موقع نہ دیو مٹھا ایک قرآن و سنت دے عظیم علمی مرکز دا عظیم اجتماع تے اللہ تیرے فضل نال کئی سالے دے بعد اج ملک کھلی جاہ دے ہوتے شروع تھے اللہ ہی سوڑے عظیم برکت علی اجتماع دی برکت نال اساں سارے کیتے اج معافی دے پروانے جاری فرما دے اللہ سارے بڑے چھوٹے جتنی قبری دے مہمان بڑھ گئے انہیں سارے دے قبری کو جنت دا باغ بڑھا ٹھنڈا فراخ تے روشن فرماؤ اے اللہ مٹھا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں مرد عورتاں بچے بوڑھے گھرے ہسپتالے اللہ سارے کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرماؤ صحت و عافیت عطا فرماؤ ساری ہمشیرہ صاحبہ بھی بیمار ہیں اللہ انہیں کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرماؤ صحت و عافیت عطا فرماؤ اللہ سارے دے گھرے برکت عطا فرماؤ اللہ سارے دے گھرے کو دین ایمان نماز ذکر اللہ تلاوت کلام اللہ حیاء غیرت پردے نال آباد فرماؤ اللہ سارے دے گھرے کو انسانے جننے دے شرارتیں کنوں حاسدے دے حسد دشمنے دی دشمنی آفات مصیبتیں بیماریاں کنوں محفوظ فرماؤ اللہ سارے دے اولادیں برکت عطا فرماؤ اللہ سارے دے اولادیں کو نیک بڑھاؤ صالح بڑھاؤ ابے اماں دے اکھی دی ٹھنڈک بڑھاؤ اے اللہ جنہ دی اولاد نہیں انہیں سارے کو نیک صالح اولاد عطا فرماؤ اللہ جتنے بے اولاد ہیں انہیں دے جھولیا نیک اولاد دے موتے نال بھر دے اللہ سارے ہی اجتماع کو شرف قبولیت عطا فرماؤ اے اللہ حضرت دعوت برکاتم العالیات جتنے آوان و انصار عزیز مولانا محمد اسد مولانا ارشاد مولانا احمد اللہ مولانا نسیم محمد سارے حضرات جتنے محنتہ کریں دے پھر اے اللہ حضرت شیخ تو سایہ سارے سرے دے ہوتے دیر گا سلامت با کرامت رکھو صحت و عافیت نال سلامت با کرامت رکھو اللہ جامع عبداللہ ابن مسعود کو اور تمام دینی مدارس کو ہر قسم دے فتنے کنو محفوظ فرماتے برکات ترقیات عطا فرماؤ اللہ اج اجتماع شروع تھے پہلے شاہ صاحب نے بیان فرمائے مولانا
ایک ہی صاحب نے بیان فرمائے اتنا سونا بیان تیرے فضل نال اللہ اترائے راتی دا اجتماع اپنے خصوصی فضل و کرم نال برا اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم نال پایا تکمیل تک پہنچو حفاظت نال امان نال ساری جماعت دا پجن بھی آسان فرماؤ سارے علماء تے بزرگیں دا پجن بھی آسان فرماؤ تیجے سنے سنے بیان نصیب فرماؤ جو سر اجتماع عقائد اعمال اخلاق دی اصلاح دا ذریعہ بڑھ پڑ اے اللہ جتنے سارے جامعہ دے آوان و انصار انہیں کو بھی انہیں دے اولاد نسلے کو دنیا آخرت عزتاں عظمتاں تا فرماؤ حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی نے بیان فرمائے اللہ انہیں دے علم عمل عمر صحت فیض برکتاں تا فرماؤ اور زور بیان دے اندر بھی برکتاں تے اخلاص کی دولت نال مالا مال فرماؤ اے اللہ سارے دعائیں کو اپنے فضل و کرم نال قبول فرماؤ اللہ اپنے فضل و کرم نال قبول فرماؤ اتھا کئی سال دے بعد والاجتماع کھلی جاتے ہوتے تھے وہ فرمائے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ ہزار ضلع دے ڈی پی او صاحب نے مہربانی کی تھی یہ اجتماع قرآن و سنت دا کھلے میدان دے اندر کراؤن دی اجازت بھی لیتی ہے والاشار انتظامیہ دے بہرات دھوپ گرمی بھی اکدم اچانک شروع تھی گئی ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اللہ اپنے غیب دے خزانے قانونہ کو سونی سونی جزا عطا فرمائے اے اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے تیرے پیارے لوگے نے جتنے خیرہ منگیں اس سارے اسا کو بھی نصیب فرماؤ سارے اولاد نسلے کو نصیب فرماؤ جتنے فتنے کنو پناہ منگیے نے انہیں سارے فتنے کنو ساری حفاظت فرماؤ سارے اولاد نسلے دی حفاظت فرماؤ کہ اللہ جاملے ساری موت دی گھڑی قریب ہوئے روح قفص انسری کنو پرواز کی کریں دی ہوئے اساڑے گناہگار اکھی ہوئے سامنے محبوب دا ساوا روزہ ہوئے مرد جاملے سارے دی زبان تے جاری ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محبت نال پڑھو شالا مردی ملے اپا سارے کو نصیب تھی پو لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ درود شریف پڑھو دعا کو پر لگ پسند اللہم صلی علی سیدنا و محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اتنی ساتھی فوراً صفحہ درست فرماؤ چاہتے جماعت